امریکی صدر ٹرمپ ایران معاہدہ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ ایران جنگ سے متعلق 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن برقرار ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ کہا، ایران جنگ سے متعلق اچھی بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں ذاتی طور پر کچھ بتانے اور عوامی لحاظ سے کچھ کہنے میں فرق ہوتا ہے۔ نجی بات چیت میں ایران نے امریکہ کی کچھ تجاویز پر اتفاق کیا ہے۔ ایران نے ذاتی طور پر جو کچھ ہم سے کہا ہے اس کو جانچا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کو دلچسپی ہے کہ خلیجی ممالک ایران جنگ کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالیں، یہ بھی ایک تجویز ہے، اس پر حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ خود کریں گے۔ امریکہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کا ٹول ٹیکس لینے کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ بھی کہا کہ پچھلے کچھ ایرانی رہنما اب دنیا میں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے امریکہ سے جھوٹ بولا۔ ایرانی رہنماؤں نے امریکہ کو مذاکرات میں گھیر لیا تھا، یہ ٹرمپ کے لیے ناقابل قبول تھا، اس لیے کئی ایرانی رہنما مارے گئے۔ جلد معلوم ہو جائے گا کہ ایرانی اسپیکر غالباف امریکہ کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہیں یا نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایک ہفتے میں اس سے متعلق بتا دیا جائے گا۔ بولے، ایران میں حکومت کی تبدیلی ہو چکی ہے، ہم نئے لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، نئے لوگ اب تک پہلے سے زیادہ معقول ثابت ہوئے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، ہمارے خیال میں مشتبہ خامنہئی زندہ ہے لیکن ان کی حالت خراب ہے۔ یہ بھی کہا کہ اگر ایران سے معاہدہ نہ ہوا اور آبنائے ہرمز جلد نہ کھولی گئی تو ایران کے بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں، تیل کے کنووں اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ سمیت وہ تمام مقامات تباہ کر دیں گے جنہیں اب تک جان بوجھ کر نہیں چھیڑا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی فورسز کا خطے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، دیکھیں کہ ہم نے ان کی فضائی کمان کے ساتھ کیا کیا۔ بولے، ہماری کارروائیاں دشمن جارح قوتوں کے خلاف ہیں، جارح دشمن نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں نہ ایرانیوں کا، نہ وہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران میں ہمارا فوجی آپریشن ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ فوجی آپریشن رکنے کے بعد بھی ایران نے آبنائے ہرمز بند رکھی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ آبنائے ہرمز کو یا تو ایران کی رضامندی سے دوبارہ کھولا جائے گا، بصورت دیگر آبنائے ہرمز کو امریکہ سمیت بین الاقوامی فوجی اتحاد کے ذریعے کھولا جائے گا۔ ایران نے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت میں کی جانے والی سفارتی کوششوں کا حصہ نہیں تھا۔ ثالثوں کے ذریعے ایران کو بھیجی گئی امریکی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے متجاوز تھیں۔ صورتحال کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دبئی پورٹ پر ایرانی حملے میں بڑے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت کے سرکاری میڈیا کے مطابق حملے کے بعد متاثرہ آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، جانی نقصان نہیں ہوا۔ خبردار کیا کہ متاثرہ آئل ٹینکر سے ارد گرد کے پانیوں میں تیل کا اخراج ہو سکتا ہے۔ ادھر یو کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق واقعہ سمندر میں دبئی سے 31 ناٹیکل میل شمال مغرب میں پیش آیا۔ آئل ٹینکر کے اگلے حصے کی جانب آگ لگ گئی ہے، کوئی ماحولیاتی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ دبئی کے علاقے البدہ میں کامیاب فضائی دفاعی کارروائی میں ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی، 4 افراد زخمی، بعد میں آگ بجھا دی گئی۔ شارجہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی عمارت پر ایرانی ڈرون حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق رات کی طرف آنے والے 3 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکہ کے 5 فوجی اڈوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے پائلٹوں کی کمین گاہیں بھی نشانہ بنائیں۔ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے کہا کہ اسرائیل نئے ریجنل آرڈر کے لیے تیار ہو جائے۔ نیتن یاہو خواب دیکھ رہے تھے کہ خطے میں سیکیورٹی بیلٹ کو وسعت دی جائے گی، مگر لبنان کی حزب اللہ نے شمال اور یمن کی انصار اللہ نے جنوب سے آگ برسا کر آبادکاروں کو دیا گیا تحفظ کا جھوٹا وعدہ آشکار کر دیا۔
اسرائیلی فوج کا تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا تقریباً 40 اسلحہ ساز اور تحقیقاتی مراکز پر حملے کیے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے 30 دنوں میں خلیجی ممالک پہ 5200 سے زائد حملے کیے۔ سعودی دفاعی نظام نے 30 دن میں 57 میزائلوں کو اور 1006 ڈرونز کو مار گرایا۔ کویت میں ایران نے 309 بیلسٹک میزائلوں اور 616 ڈرون سے حملے کیے۔ قطر پر ایران نے 206 میزائلوں، 90 ڈرونز اور 2 جنگی طیاروں سے حملے کیے۔ بحرین نے ایک ماہ میں ایران کے 174 میزائل اور 391 ڈرون مار گرائے۔ ایران نے UAE پر 413 میزائلوں اور 1914 ڈرون سے حملے کیے۔ سلطنت عمان میں ایران نے 19 ڈرون حملے کیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار یہ دورہ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر کر رہے ہیں، جس کے دوران علاقائی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ اسحاق ڈار ہیڈ لائن شولڈر فریکچر اور ڈاکٹرز کے آرام کے مشورے کے باوجود چین کا دورہ کریں گے۔ برطانیہ کا ایران کے خلاف زمینی کارروائی میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس میں نہیں الجھیں گے۔ برطانیہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ میں نہیں دھکیلا جائے گا۔ برطانیہ دفاعی اقدامات جاری رکھے گا، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے بھی کام کرتا رہے گا۔ اسپین نے ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے امریکی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ ہسپانوی وزیر دفاع نے کہا کہ اسپین میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا کہ وہ ٹرمپ سے کہتے ہیں کہ خلیجی خطے میں جاری جنگ کو ان کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ امریکہ کو ایران میں زمینی افواج بھیجنے سے روکا جائے۔ امریکی انسداد دہشت گردی مرکز کے مستعفی ڈائریکٹر جو کینٹ کا بیان۔ امریکی عوام سے وائٹ ہاؤس اور کانگریس نمائندوں کو فون کر کے زمینی فوجی کارروائی رکوانے کی اپیل کر دی۔ جو کینٹ نے وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس کے فون نمبر بھی جاری کر دیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اردن کے شاہ عبداللہ اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے درمیان سہ کی ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال اور بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے اثرات پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں انرجی سپلائی اور بین الاقوامی نقل و حمل کی آزادی کو لاحق خطرات بھی موضوع بحث آئے۔ تینوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ خطے میں جنگ کے دوران بھارت اپنی سازشوں میں مصروف۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بھارت کے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ بے نقاب کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کی خفیہ کمیونیکیشن ڈی کوڈ کرنے سے پتہ چلا ہے کہ بھارت پاکستانی قیدیوں کو رہا کر کے ان کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کا مقصد پاکستانی فوج کو سرحدی کشیدگی میں انگیج کرنا ہے۔ صدر مملکت کی زیر صدارت معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر مشاورتی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ وفاقی وزراء، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی بھی اجلاس میں شرکت۔ صدر مملکت کی توانائی منصوبہ بندی کے لیے مربوط فیصلے کرنے اور معاشی طور پر کمزور طبقے کو مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑنے کی ہدایت۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے فی الحال ایندھن کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس سے پہلے صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی۔ ملکی قومی سلامتی، خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پابندیوں کی شدید مذمت۔ پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، انڈونیشیا اور ترکیے کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ۔ مسجد الاقصی میں نماز اور ہولی چرچ میں پام سنڈے کی دعائیہ تقریب میں مذہبی رہنماؤں کا داخلہ روکنے کے اقدام کی مذمت۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کو مسترد کیا۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے مسجد الاقصی نمازیوں کے لیے بند کر رکھی ہے۔
فاسٹ بولر نسیم شاہ پر سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر پی سی بی نے 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ پی سی بی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر تنقید کرنے پر نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ پی ایس ایل کے افتتاحی میچ سے قبل نسیم شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مریم نواز پر تنقید کی گئی تھی۔ نسیم شاہ نے ڈسپلنری کمیٹی کو جواب بھی جمع کرایا اور کمیٹی کے سامنے پیش بھی ہوئے۔ فاسٹ بولر نے اپنے سوشل میڈیا مینیجر کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا۔ پی سی بی نسیم شاہ کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو بلیک لسٹ کر دیا۔ نسیم شاہ نے متنازع سوشل میڈیا پر ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹ ان کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی، پلیٹ فارم کے غلط استعمال سے متاثر ہونے والے تمام افراد سے دلی معذرت کرتے ہیں۔ لاہور قلندرز نے سیکیورٹی کی خلاف ورزی پر کپتان شاہین آفریدی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ فرنچائز نے معاملے کی اندرونی طور پر مکمل تحقیقات کی۔ لاہور قلندرز نے فیصلے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی آگاہ کر دیا۔ قلندرز کے کھلاڑیوں پر مقامی سیکیورٹی نے 28 مارچ کو پروٹوکول کی خلاف ورزی کی شکایت کی تھی۔ سکندر رضا کے مہمانوں کو شاہین آفریدی سیکیورٹی کے منع کرنے کے باوجود پلیئرز روم میں لے کر گئے تھے۔ گیند کے ساتھ گڑبڑ، ذرائع کے مطابق فخر زمان کیس کی دوسری سماعت مکمل۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ نے سماعت کی۔ فخر زمان کے موقف کے بعد میچ ریفری اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ فخر زمان کو لیول 3 افینس کے تحت چارج کیا گیا ہے۔ پہلی سماعت میں فخر زمان نے الزامات تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ الزام ثابت ہونے پر فخر زمان کو 1 سے 2 میچز کی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب کراچی کنگز کے فاسٹ بولر حسن علی پر وکٹ حاصل کرنے کے بعد حریف کھلاڑی کو اکسانے اور اشارے کرنے پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد۔ حسن علی نے لاہور قلندرز کے حسیب اللہ کو آؤٹ کرنے کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی تھی۔ بلوچستان آزاد کشمیر خیبر پختونخوا میں برفباری اور ژالہ باری۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، مکانات کی چھتیں، آسمانی بجلی اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 16 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شمالی اور مشرقی بلوچستان اور کوہ سلیمان رینج میں بارش اور شدید ژالہ باری، پہاڑی ندیوں میں طغیانی، کئی رابطہ پل ٹوٹ گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور ریلوں سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا زمینی رابطہ متاثر۔ زیارت، قلعہ سیف اللہ، لورالائی میں شدید ژالہ باری، چیری، خوبانی، آڑو کے باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ کوئٹہ، زیارت، شاہراہ متعدد مقامات پر بند۔ مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ مظفر آباد، وادی نیلم، باغ آزاد کشمیر سمیت مختلف علاقوں میں بارش، وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں برف باری، لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گجرات سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، سرگودا، حافظ آباد میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ £190 ملین کیس میں سزا معطلی کے لیے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی درخواستوں اور سزا معطلی درخواستوں کے خلاف نیب کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ 17 جنوری 2025 کو بانی اور بشرا بی بی کو احتساب عدالت نے سزائیں سنائی تھیں۔ کوئٹہ مغربی بائی پاس پر گیس پائپ لائن میں دھماکہ، 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچا۔ آج سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد نقصانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ جنرل مینیجر سوئی سدرن گیس کمپنی بلوچستان نے کہا کہ مرمت کے لیے درکار پائپ کراچی سے منگوانا پڑے گا۔ شہری 1-2 روز کے لیے گھر کے گیس کے لیے متبادل ذرائع کا بندوبست کریں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں زمزمہ پارک سے متصل سپر سٹور میں لگی آگ 16 گھنٹے بعد بجھا دی گئی۔ آگ ابتدائی طور پر سٹور میں موجود ATM میں لگی، جس نے بیسمنٹ، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب زمزمہ پہنچے، متاثرہ عمارت کا جائزہ لیا۔ جنگ گروپ کے سابق چیئرمین، پبلشر اور اخبار جہاں کے سابق مینیجنگ ایڈیٹر میر جاوید رحمان کی 6ٹھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھلیں گے۔ ہفتے میں 5 دن فزیکل کلاسز ہوں گی۔ ہفتے میں 4 دن کھولنے والا نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا اعلان، کہا کہ آن لائن کلاسز کی طرف نہیں جا رہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں میں معمول کے مطابق 5 روز تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔
खलीज ताउन कौंसिल के वर्चुअल इजलास में रूस की भी शिरकत। खिते में इसराइल और अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग पर तबादला ख्याल। जंग के आलमी और खिते पर असरात और इंसानी बहरान के बढ़ने पर तशवीश का इजहार। वज़रा ने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों और इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तमाम हमलों और जंग के मनफी असरात की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने भी इजलास में वीडियो लिंक से शिरकत की। जनूबी लबनान में धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 2 एहलकार ज़ख्मी, 2 हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हलाक एहलकारों का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। जनूबी लबनान में धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की गाड़ी भी तबाह हो गई। इतवार को भी जनूबी लबनान के देहात में प्रोजेक्टाइल धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एक एहलकार हलाक हुआ। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन पर हमलों के खिलाफ फ्रांस का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों को फांसी देने का इंतहाई मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिया। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों की 90 दिन के अंदर फांसी हो सकेगी। नए कानून के तहत फ़लस्तीनियों को महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकेगा। सज़ाए मौत पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी अलग जेल में रखे जाएंगे। उनसे मुलाकात भी इंतहाई महदूद हो सकेगी। कराची ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 3 मुल्ज़मान हलाक, 7 गिरफ्तार। पुलिस मुकाबले गुलबर्ग, ईदगाह ग्राउंड, जहांगीराबाद, सेक्टर 5H, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में हुए। मेमन कोट में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। भैंस कॉलोनी और तेसर टाउन में घरों से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। शेखुपुरा में नामालूम मुल्ज़मान की माजूर भाई के सामने बहन से ज़्यादती और कत्ल। मुल्ज़मान 15 साल की लड़की को कत्ल करके फ़रार हो गए। लड़की के अहले खाना शादी पर गए हुए थे। बहन माजूर भाई की देखभाल के लिए घर में थी। कोयटा मशरकी बाईपास पर फायरिंग से शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पुलिस बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। चकवाल की रावलपिंडी रोड पर 2 कारों में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। लाशें और ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों का ताल्लुक खेड़ा ज़िला जहलम से है। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम की जानिब से दुबई के कारोबारी शोबे के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। 1 अरब दरहम सपोर्ट पैकेज की मंजूरी। बिजनेस सपोर्ट पैकेज 1 अप्रैल से 3 से 6 माह में नाफिज होगा। पैकेज का मकसद मईशत की मजबूती के लिए इक़दाम करना है। दुबई में बगैर ड्राइवर वाली टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज़। चीनी कंपनियों के ताउन से सर्विस दुबई के इलाके उम्मुल क़सीम और जुमेरा में शुरू कर दी गई। 100 खुदकार टैक्सियाँ दुबई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में शामिल। मुस्तक़बिल में गाड़ियों की तादाद बतदरीज बढ़ाने का मंसूबा है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबला आएंगे। मैच गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। गुलकार आसिम अजहर और मोमिना मुस्तहसन का मशहूर गाना तेरा वो प्यार असल में सबसे पहले 2007 में भारतीय गुलकारा श्रेया घोषाल की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। मशहूर मौसीकार और कंपोज़र शुरा हैदर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि उस वक्त उनका भारत आना जाना रहता था। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो श्रेया घोषाल म्यूज़िक इंडस्ट्री में नहीं थी। उनकी आवाज़ आज से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उन्होंने कहा कि फिल्म डोंकी किंग के बारे में बात करते हुए शुजा हैदर ने कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस फिल्म के लिए गाया गया गाना लोगों में इतना ज़्यादा मकबूल हो जाएगा। और पाकिस्तान के अजीम मौसीकार सुहेल राना के मद्दाह आज उनकी 87वीं सालगिरह मनाएंगे।